الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. اصول عقائد اور اصول دین کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور پچھلے دروس میں بیان ہو چکا ہے کہ اصول دین میں سے تیسری اصل نبوت ہے، اور یہ بحث دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک نبوت عامہ اور ایک بحث نبوت خاصہ۔ نبوت عامہ کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوئی، آج کے درس میں انشاءاللہ ہم نبوت خاصہ کے بارے میں گفتگو کریں گے، لہٰذا اس درس کا موضوع ہے نبوت خاصہ۔ جیسا کہ پچھلے درس میں عرض ہوا، نبوت خاصہ سے مراد یہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح عمری، آپ کی خصوصیات اور خاتم النبیین ہونا، اور اسی طرح آپ کی نبوت کے دلائل سے مربوط مباحث کو نبوت خاصہ کہتے ہیں علم کلام اور علم اصول عقائد کی اصطلاح میں۔ تو سب سے پہلے پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح عمری کے حوالے سے مختصر گفتگو کریں گے، پھر انشاءاللہ آپ کے نبوت کی دلائل، پھر خاتم النبیین ہونے پر، آپ کے خاتم النبیین ہونے پر دلائل، اور آپ کے معجزات کے حوالے سے، خصوصاً قرآن مجید کے حوالے سے انشاءاللہ آنے والے دروس میں ہم مختصر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلی بحث نبوت خاصہ کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح عمری ہے۔ آپ سب کے علم میں ہیں، خدا کے آخری نبی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 ربیع الاول عام الفیل 5570 یا 571 عیسوی میں آپ نے مکہ مکرمہ میں ولادت پائی۔ ایک مختصر خاکہ عرض کرتا گزر جاؤں گا، چونکہ ہمارے بحث عقائد سے ہیں، تاریخ سے نہیں ہے، کہ مکہ مکرمہ میں آپ نے عام الفیل سن 570 یا 71 عیسوی میں ولادت پائی، اور آپ کی ولادت سے دنیا میں کچھ حوادث رونما ہوئے۔ مورخین کے نقل کے مطابق
جو حوادث رونما ہوئے ان میں سے پہلا واقعہ یہ ہوا کہ دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ دوسرا واقعہ ہزاروں سال سے روشن آتش کدہ فارس خاموش ہو گیا۔ اور تیسرا واقعہ اس وقت کے بادشاہ کسریٰ کا محل لرز اٹھا اور اس کا ایک حصہ گر گیا۔ چوتھا واقعہ جو سب سے اہم واقعہ آپ کی ولادت کے رات رونما ہوئے ان میں سے سب سے اہم واقعہ چوتھا واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں کوئی بت تھا، دنیا میں جہاں کہیں کوئی بت تھا وہ بت زمین بوس ہو گیا، اور اس طرح آپ کی ولادت باسعادت ہی کے دن شرک اور بت پرستی کے نابودی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ یہ آپ کی ولادت کے حوالے سے۔ ماں باپ کے حوالے سے آپ حضرت بہتر جانتے ہیں، آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب ہیں اور والدہ ماجدہ حضرت آمنہ تھیں، اور بچپن ہی میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اور آپ کے جد امجد حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے آپ کی کفالت اور سرپرستی کی، اور انہوں نے آپ کو سعدیہ حلیمہ نامی خاتون کے حوالے کر دیا تاکہ وہ آپ کے دیکھ بھال کر سکیں۔ تاریخ کے نقل کے مطابق آپ 5 سال تک جناب حلیمہ کے پاس رہے، اور 6 سال کی عمر میں اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ لیکن مدینہ میں واپسی کے دوران آپ کی والدہ بیمار ہو گئی اور دار فانی سے کوچ کر گئی۔ 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا اور جد امجد حضرت عبد المطلب علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، اور جناب عبد المطلب کی وصیت کے مطابق آپ کے مہربان اور دلسوز چاچا حضرت ابو طالب علیہ السلام آپ کے کفیل اور سرپرست بن گئے، اور حضرت ابو طالب نے زندگی کے آخری لمحات تک آپ کی سرپرستی اور کفالت کی۔ عہد طفولیت سے ہی، مورخین کے نقل کے مطابق عہد طفولیت سے ہی پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر عظمت اور بزرگی کے آثار نمایاں تھے، اور حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب علیہ السلام دونوں ہی آپ کے چال چلن، آپ کے گفتار، آپ کے رفتار اور آپ کے کردار سے حیران تھے، حیرت زدہ رہتے تھے۔ بچپنے ہی میں آپ کے چال چلن اور کردار سے حیرت میں تھے اور حیرت زدہ رہتے تھے۔ یہ آپ کے بچپنے کے حوالے سے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں حریص نہیں تھے بچپن ہی میں، الا بچہ کا مزاج یہ ہوتا ہے، جو بھی سامنے آتا ہے اس کی طرف اس کو رغبت پیدا ہوتی ہے، لیکن آپ کسی چیز کے بارے میں حریص نہیں تھے، اور آپ معمولی کھانے پر اکتفا کرتے تھے اور صاف ستھرا اور پاک رہتے تھے۔ یہ آپ کے بچپن کے حوالے سے، اور اسی طرح عام بچوں کی طرح کھیل کود سے رغبت نہیں رکھتے تھے، کیونکہ یہ
بچوں کی فطرت میں ہے، بچوں کی طبیعت اور سرشت میں ہے کھیل کود کرنا، لیکن خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن کے عالم میں بھی عام بچوں کی طرح کھیل کود سے رغبت نہیں رکھتے تھے، اور بچپن ہی سے تنہائی اور خلوت کو دوست رکھتے تھے، اور بچپن ہی سے آپ صادق اور سچے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے کبھی نہ ان کی زبان سے جھوٹ سنا اور نہ کوئی ناشائستہ بات دیکھی ہے۔ بچپنے ہی سے حضرت ابو طالب نے آپ کی کفالت کی، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے کبھی بھی محمد کی زبان سے نہ جھوٹ سنا اور نہ کبھی کوئی شائستہ بات دیکھی۔ یہ آپ کے بچپنے کے حوالے سے۔ جوانی کے حوالے سے ایک مختصر دو جملے جوانی کے حوالے سے، جیسا کہ پہلے عرض ہوا، پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر پروان چڑھے، پلے بڑھے، اور پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا۔ تاریخ لکھنے والوں نے سب نے لکھا ہے، کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا، لیکن جوانی میں نظم و نسق، ادب، سچائی اور امانت میں مشہور ہو گئے۔ جوانی کے عالم میں ابتدائے جوانی سے آپ امین کے نام سے جانے جاتے تھے، صادق کے نام سے پہچانے جاتے تھے، کفار اور مشرکین اور یہود و نصارہ اور بت پرستوں کے درمیان۔ اور نظم و نسق اور امانت داری ہی کے نتیجے میں حضرت خدیجہ نے آپ کو اپنے اموال کا سرپرست بنا لیا۔ یہ آپ کی امانت داری، آپ کی سچائی اور آپ کی صداقت کی وجہ سے۔ نہ صرف سرپرست بنایا بلکہ اپنا تجارتی کاروبار، پورا تجارتی کاروبار آپ کے حوالے کر دیا، اور کچھ ہی عرصے بعد حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے آپ سے شادی کی پیشکش کی۔ خود حضرت خدیجہ نے پیشکش کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچا کے مشورے کے بعد اس پیشکش کو قبول کر لیا، اور اس طرح 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے شادی کر لی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں، بعثت سے پہلے باوجود کہ بت پرستی کے ماحول میں زندگی گزارتے تھے، لیکن کبھی بتوں کے سامنے آپ سر نہیں جھکاتے تھے، کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، لیکن اور ہمیشہ خدا وحدہ لا شریک اور خدا واحد و یکتا کی عبادت کرتے تھے۔ اور جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے، کبھی کبھی لوگوں اور شہر کے ہنگاموں اور شور و شرابہ سے دور غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، اور اپنے معبود حقیقی اور اپنے خالق اور اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرتے تھے۔ یہ آپ کے جوانی کے حوالے سے۔ بعثت کے حوالے سے دو جملے۔ 40 سال کی عمر میں جب پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت پروردگار میں مشغول تھے، مبعوث برسالت ہوئے، نبوت کی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی، اور غار حرا میں ہی
آپ مبعوث میں رسالت ہوئے۔ مورخین نے لکھا ہے اسی روز غار حرا سے گھر لوٹتے وقت راستے میں اپنے چاچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھا۔ علی سے ملاقات ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب کو پورا واقعہ سنایا، بعثت کا واقعہ سنایا۔ چنانچہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اسی وقت آپ کی بات کی تصدیق کی اور آپ کی رسالت کی گواہی دی اور آپ پر ایمان لے آیا۔ اور جب گھر تشریف لے آئے تو آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور تاریخ کے نقل کے مطابق ایک مدت تک یہ دونوں پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، جبکہ دوسرے لوگ بت پرست اور کافر تھے۔ یا آپ کی بعثت کے حوالے سے، رسالت کے آغاز کے حوالے سے، تبلیغ کے آغاز کے حوالے سے دو جملے سنتے جائیں۔ بعثت کے ابتدائی دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ مخفی طور پر لوگوں کو خدا یکتا کی طرف دعوت دیں۔ ابتدائی بعثت میں وحی الہی کے ذریعے آپ کی ذمہ داری یہ بتائی گئی کہ آپ فی الحال مخفیانہ طور پر تبلیغ کریں۔ اور تاریخ کے نقل کے مطابق جب آپ نے پہلی بار لوگوں کو توحید اور وحدانیت کی دعوت دی تو اس کا شدید رد عمل ہوا، اور آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا مجبوراً آپ نے ایک مدت تک خفیہ طور پر دعوت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ آپ کو دوبارہ حکم ملا پروردگار کی طرف سے، وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے حبیب آپ اپنے خاندان والوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دیں۔ جب یہ حکم ملا تو آپ نے اپنے خاندان والوں کو دعوت دی، جو دعوت ذو العشیرہ کے نام سے تاریخ میں مشہور ہو گئے۔ لیکن اس دعوت کا بھی کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا، اس دعوت اور تبلیغ کا بھی کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا۔ مورخین کا متفق علیہ بیان ہے کہ صرف اور صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آپ کی حمایت اور آپ کی رسالت کی گواہی اور آپ پر ایمان لانے کا اعلان کیا دعوت ذو العشیرہ میں۔ 3 سال تک اسی طرح آپ مخفیانہ طور پر تبلیغ کرتے رہے، لیکن 3 سال کے بعد پھر آپ کو پروردگار کی طرف سے کھلم کھلا دعوت اسلام اور تبلیغ کا حکم ہوا، تو آپ نے علناً توحید کی طرف دعوت شروع کر دی، اور ایک مختصر مدت میں ایک گروہ نے آپ پر ایمان لایا اور آپ کی نبوت پر ایمان لانے کا اعلان کیا۔ تبلیغ علنی کے دوران میں مکہ والوں نے، قریش والوں نے آپ کو بہت اذیتیں پہنچائی، یہاں تک کہ مسلمانوں کا ایک گروہ حالات سے عاجز آ کر، تنگ آ کر اپنا گھر بار چھوڑ کر حبشہ چلا گیا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور آپ کے مہربان چاچا حضرت ابو طالب علیہ السلام بنی ہاشم اور اپنے عزیزوں کے ساتھ 3 سال تک شعب ابو طالب علیہ السلام میں محبوس رہے۔ مکہ سے ان کو نکال دیا کفار قریش نے، اور شعب ابو طالب علیہ السلام نامی جگہ پر 3 سال تک رسول اللہ اپنے چاچا حضرت ابو طالب علیہ السلام اور دوسرے بنی ہاشم کے ساتھ شعب ابو طالب میں محبوس رہے، اور سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے 3 سال تک شعب ابو طالب سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ یعنی اتنی زحمتیں اٹھائی آپ نے تبلیغ رسالت کے حوالے سے اپنے چاچا کے ساتھ۔ اور بعثت کے 10ویں سال محاصرہ ختم ہو گیا۔ بعثت کے 10ویں سال، 10 سال اس طرح مختلف قسم کی مشکلات میں، بہت ہی سخت حالات میں پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی رسالت کا فریضہ انجام دیا، اور بعثت کے 10ویں سال محاصرہ ختم ہو گیا، اور شعب ابی طالب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ شعب ابی طالب سے باہر آئے، اور اسی سال پیغمبر کے 2 حامی اور مددگار یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام اور شریک حیات حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اور وہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے۔ اور پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال اپنے 2 حامیوں اور مددگاروں سے محروم ہوئے، اس سال کو تاریخ میں عام الحزن یعنی غموں کا سال کہتے ہیں، عام الحزن کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور خصوصاً آپ کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد مکہ میں مسلمانوں کے لیے کوئی تحفظ نہیں رہ گیا تھا، یہاں تک کہ مکہ کے مشرکین نے، کفار قریش نے خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ ابو طالب جب تک زندہ تھے ان کی جرأت نہیں ہوئی کہ رسول اللہ پر ہاتھ اٹھائے، لیکن حضرت ابو طالب کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے سمجھا اب محمد کا کوئی دفاع کرنے والا موجود نہیں رہا، لہذا انہوں نے خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ جب انہوں نے منصوبہ بنایا تو خداوند متعال نے وحی کے ذریعے اپنے رسول کو، اپنے حبیب کو اس منصوبے سے آگاہ کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ آپ ہجرت کریں چونکہ قریش آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ خدا کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے بستر پر لٹایا، اور رات کی تاریکی میں خدا کی پناہ میں گھر سے باہر نکلے اور دشمنوں کے درمیان سے گزر گئے، اور مکہ سے چند فرسخ دور، چند فرسخ کے فاصلے پر واقع سور نامی غار میں چھپ گئے، مکہ سے فرار ہو کر گئے
اور غار ثور میں جا کر چھپ گئے۔ تاریخ کے نقل کے مطابق 3 دن تک کفار قریش، مشرکین مکہ 3 دن تک غار ثور کے آس پاس میں آپ کو ڈھونڈتے رہے، لیکن 3 دن کے بعد جب دشمن آپ کی گرفتاری سے نا امید ہو گئے تو مکہ کی طرف واپس پلٹ گئے۔ تو پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور سے باہر تشریف لے آئے اور مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ والے جو پہلے ہی اسلام لا چکے تھے، انہوں نے آپ کا پرتباک اور اچھے طریقے سے استقبال کیا، جو بعد میں انصار کے نام سے مشہور ہو گئے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال سختیوں کے تحمل کے بعد پہلی بار مدینہ النبی میں، مدینہ منورہ میں ایک چھوٹا سا اسلامی اور توحیدی معاشرہ تشکیل دیا، اور مدینہ کے اطراف میں بسنے والے یہودیوں اور قبائل سے صلح کے معاہدے کیے، اور پھر اسلامی تعلیمات کی تبلیغ میں آزادانہ طور پر مشغول ہو گئے، اور مکے کے مسلمان بھی رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے مدینہ آ گئے، اور بعد میں مہاجرین کے نام سے مشہور ہو گئے۔ مختصر یہ کہ جزیرۃ العرب میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ قریش کے مشرکین اور حجاز کے یہودیوں نے مسلمانوں کے درمیان رخنہ اندازی شروع کر دی، اور منافقین کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو ہوا دینے کی کوشش کی، لیکن اس میں بھی وہ ناکام رہے۔ نتیجے میں وہ مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ نتیجے میں آوازات کے لمحے ہیں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خیبر اور بہت سی جنگیں رونما ہوئی، اور تمام بڑی جنگوں میں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود شریک رہے، اور اسی طرح اکثر جنگوں میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے اکثر جنگوں میں مسلمانوں کو فتح اور کامیابی ہوئی، اور اس طرح پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی 10 سال کی کوششوں کے بعد پورے جزیرۃ العرب میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی رسول اللہ کی سرپرستی میں، اور جزیرۃ العرب میں زندگی گزارنے والے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے، اور پہلی اسلامی حکومت تشکیل پائی۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ، ایران، روم اور مصر کے بادشاہوں کو خط لکھ کر اسلام کی طرف دعوت دی، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کے جد و جہد کے بعد اپنی رسالت کی ذمہ داریوں کو پورا کر لیا، اور مدینہ منورہ میں 10 سال زندگی گزارنے کے بعد 28 صفر المظفر سن 11 ہجری میں چند روز علالت کے بعد مدینہ النبی میں 63 سال کی عمر میں
وفات پائی. السلام علیک یا رسول اللہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.